بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ شامل نصاب میر تقی میر کی پہلی غزل جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا، پڑھیں گے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر ان کا تخلص تھا۔ آپ 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی میر متقی ایک درویش صفت آدمی تھے۔ میر کے آباء و اجداد سرزمین عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے تھے۔ خاندان سادات سے ان کا تعلق تھا، لہٰذا صوفیانہ انداز، صوفیانہ روش ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ چونکہ میر کے والد بھی ایک درویش آدمی تھے، لہٰذا سوز و گداز ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ میر تقی میر چھوٹی سی عمر میں تھے کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش ان کے منہ بولے چچا میر امان اللہ خان کے سپرد ہوئی۔ یہ ساتھ بھی بہت زیادہ دیر نہ رہا اور میر امان اللہ خان بھی بہت جلد اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ کم سن بچہ دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اس کا اثر میر تقی میر کی زندگی میں بہت حد تک نظر آتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر جن کی شاعری کو تمام ادوار میں تسلیم کیا گیا اور آج بھی انہیں استاد شاعر مانا جاتا ہے۔ غالب جو بذات خود شاعری میں غالب نظر آتے ہیں، میر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور کبھی کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ حسرت موہانی نے میر کی عظمت کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ شعر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ ابراہیم ذوق کچھ اس طرح کہہ اٹھے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اس طرح میر محمد تقی میر ہر دور میں اپنی شاعرانہ عظمت کے ساتھ زندہ و جاوید رہے۔ انہیں ہر دور میں استاد شاعر مانا گیا۔ 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم باقاعدہ اس غزل کے حوالے سے پڑھیں گے۔
جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اور تیسرا شعر کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو پہلا شعر جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاجوری مطلب بادشاہت، اور نوحہ گری کسی کی موت پر ماتم کرنا، کسی کی موت پر نوحہ کنا ہونا اور رونا پیٹنا۔ تو اس کا ہلکا سا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ جس انسان کو آج اپنی بادشاہت پر بڑا غرور ہے، کل ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کا یہ تاج جو سر پر پہن کر متکبرانہ انداز میں پھرتا ہے، وہ تاج اس کے سر کی زینت نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک لاش کی صورت میں پڑا ہوگا، وہ انسان ایک لاش کی صورت میں پڑا ہوگا، اور پاس بیٹھے ہوئے اصحاب اس کی موت پر ماتم کر رہے ہوں گے، گریہ کناں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، میر تقی میر کی غزلیات سادگی کا انداز اپنے اندر رکھتی ہیں، اور اتنی آسان کہ شاید پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں بھی ایسا شعر کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جو انداز میر تقی میر کو اللہ نے عطا فرمایا وہ شاید بڑے بڑے شعراء کو حاصل نہ ہو سکا۔ تو شاعر نے یہاں ایک آفاقی حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ آج جس انسان کا اوڑھنا بچھونا تکبر ہے، وہ اس حقیقت سے چشم پوشی کرتا ہے، وہ آنکھیں چرا رہا ہے کہ شاید میں ہمیشہ ایسا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا تھا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اگر کچھ ہے تو رب العالمین کا نام باقی رہے گا۔ لہٰذا شاعر
اس آفاقی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا انسان کے مستقل ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے نامور لوگ جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی وہ بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دین کی، لیکن بالآخر انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ نمرود جو دنیا کا حاکم تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، تو ایک مچھر کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ اقتدار، دولت، اختیارات، ہر چیز فانی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں کسی بھی انسان کو مستقل نہیں رہنا۔ کسی شاعر نے کہا کہ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ لہٰذا یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، ہمیشہ ٹھکانہ نہیں ہے یہاں پر۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر کو چھوڑ کر عجز اختیار کرے، کیونکہ تکبر کسی انسان کو روا نہیں ہے۔ انسان عاجزی اختیار کرتا رہے تو وہ رب اور دنیا دونوں کی نظر میں اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم دیکھیں کہ وہ دور، جس دور میں میر تقی میر نے آنکھ کھولی، وہ برِ صغیر پر انتہائی تکلیف دہ دور تھا۔ دلی کا لال قلعہ سازشوں کا گڑھ تھا، اور شہزادے یعنی مغل شہزادے ان دنوں قتل و غارت گری میں مبتلا تھے۔ میر تقی میر نے اپنے اس شعر کے اندر جو حقیقی اور آفاقی حقیقت کا اظہار کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس دور کی بھی عکاسی کی ہے جس دور میں وہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ تھا، اپنی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا، برما میں بھیج دیا گیا، اور وہیں پر وہ انتقال کر گئے۔ خود کہا انہوں نے کہ میر محمد تقی میر نے اپنے اس دور کی عکاسی اپنے شعر کے اندر کی اور دنیا کو سبق دیا کہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جس وجہ سے
وہ متکبر بنا ہے، وہ وجہ ختم ہو جانے والی ہے، اور کل اس کی بے سد لاش پڑی ہوگی، بے جان جسم اس کا پڑا ہوگا، اور اس کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب اس کی لاش پر گریہ زاری کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو تکبر چھوڑنا چاہیے اور حقیقی خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق سے مراد یہاں کائنات ہے، دنیا ہے، اور منزل اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر انسان ٹھہرتا ہے، جہاں پر اسے جانا ہوتا ہے۔ اور سفری یعنی مسافر، تو اس کا سادہ سا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے وہ اس جہان سے صحیح سلامت کبھی نہیں گئے، بلکہ جو مال و اسباب وہ اپنے پاس رکھتے تھے وہ بھی یہیں رہ گیا، اور ایک مسافر کی طرح وہ اگلے جہاں میں منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی شاعر نے بہت بڑی حقیقت کا اظہار کیا ہے اور دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو قرار حاصل نہیں ہے، کوئی بھی انسان باقی نہیں بچا۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اسے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور ساز و سامان جس کو وہ اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے یہیں چھوڑ جانا ہوتا ہے، اور قبر کی آغوش میں پناہ لینی ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر شاید اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ مقصد حیات جس کے لیے رب تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ گناہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کی رنگینے میں کھو کر یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر اس دور میں پیدا ہونے والے انسان تک اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ لہٰذا یہ جو بھول انسان کو ہے کہ شاید میں ہمیشہ رہوں گا، اس سے انسان کو نکلنا ہوگا، کیونکہ انسان دنیا میں رہ کر بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے گھر بناتا ہے، بینک بیلنس اکٹھا کرتا ہے، اپنے اختیارات کو ابدی اختیارات سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اچانک موت کا آہنی پنجہ اسے دبوچ لیتا ہے اور اس کی ساری جمع پونجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی، وہ جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے گیا کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا،
2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا والوں کو سمجھ آ جائے کہ آج سکندر اعظم خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، کیونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس دنیا سے کوچ کرتے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ایک مسافر کی طرح اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آج میں ایک مسافر ہوں اور یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ مجھے اس دنیا میں دل نہیں لگانا ہے، مجھے اپنے حقیقی خالق کی طرف اپنا رجحان کرنا ہوگا، اپنی توجہ کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، کیا میں اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں؟ اگر ہے تو بہت اچھا، نہیں تو اسے اپنے آنے والے سفر کی تیاری کرنی ہوگی۔ لہٰذا عزیز طلبہ، دنیا ناپائیدار ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ انسان کو یہاں دل نہیں لگانا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور کیا کوئی مسافر جو سفر پر روانہ ہو رہا ہو وہ اتنا کچھ جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اس کی بھول ہے، اس کی بے وقوفی سمجھی جائے گی اگر وہ اس دنیا میں دل لگا بیٹھے، اس سفر کے دوران دل لگا بیٹھے۔ لہٰذا انسان کو حقیقی مقصد کی طرف لوٹنا ہوگا۔ وہ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ داور معاشر بپا کرنے والا، معاشر قائم کرنے والا خدا بزرگ برتر، اور معاشر قیامت کو کہا جاتا ہے، قیامت قائم کرنے والا رب۔ انصاف طلب ہے، انصاف مانگے گا، بیداد گری ظلم و ستم۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ اے محبوب، ہمارے دل پر لگا ہوا ہر زخم بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا۔ تو یہاں شاعر نے پہلے 2 اشعار سے ہٹ کر تیسرا شعر اور یہاں انداز بدل لیا۔ پہلے دونوں اشعار حقیقی اعتبار سے دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس شعر میں شاعر نے اردو غزل کا روایتی انداز اختیار کیا ہے کہ اردو غزل میں شاعر نے مظلومیت کا اظہار کیا ہے، ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے کہ جس کا محبوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اور عاشق اس کے ہر ظلم کو سہتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان پر شکوے کا ایک حرف نہیں لے کر آتا۔ تو ایک عاشق اپنے محبوب کے جذبات کا احترام کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس محبوب عاشق کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا، اور ہر صورت اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا نظر آتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا
کہ یہ عشق نہیں آسان، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے محبوب کی دی ہوئی تمام تکالیف کو انتہائی صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اسے وفا شعاری پر مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن محبوب اس پر نظر عنایت نہیں کرتا۔ تو شاعر اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ چونکہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، لہٰذا آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر میرے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے تو آنے والا وقت جو ہے، قیامت کا دن جو ہے، جہاں ہر ایک کو اس کے کیے کا حساب دیا جائے گا، جزا اور سزا دی جائے گی، تو اے محبوب میں تیرے دیے ہوئے تمام مظالم کے خلاف خدا کی بارگاہ میں انصاف طلب کروں گا۔ بلکہ یہاں ایک اور باریکی جو شاعر نے بیان کی ہے، کیونکہ وہ قیامت کا جو دن ہوگا وہاں انسان کے زبان پر مہر کر دی جائے گی، حساب کے دوران انسان کی زبان پر مہر کر دی جائے گی، اس کے اعضاء جو ہیں وہ خود بول بول کر اس انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، ہاتھ کہیں گے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، پاؤں کہیں گے میرے ساتھ چل کر یہ ظلم کرنے کے لیے گیا تھا۔ لہٰذا شاعر سمجھتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، لہٰذا اگر آج میں نے اپنے محبوب کے خلاف زبان نہیں کھولی تو قیامت کا دن جو ہے اس دن میرا جسم کا ایک ایک حصہ محبوب کے ظلم و ستم کے خلاف رب تعالیٰ سے انصاف مانگے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ اور وہ داغ دلوی کہتے ہیں کہ بڑا مزہ ہو جو ہم حشر میں کریں شکوہ، بڑا مزہ ہو جو ہم حشر میں کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ لہٰذا دراصل میر نے محبوب کو اس خوبصورت انداز میں وفاداری کی نصیحت کی ہے کہ نہ تو اس میں شکایت کا انداز رکھا اور نہ ایک عاشق کی بے قراری کا تذکرہ کیا، بے صبری کا تذکرہ کیا، بلکہ وہ محبوب کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اس ظالمانہ رویے پر نظر ثانی کرے اور محبوب کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرے، ورنہ قیامت کے دن اسے اپنے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ حافظ، نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام۔